الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ الفجر مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، والفجر میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَلَجَالٍ عَشْرٍ، وَلَجَالٍ عَشْرٍ میں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، واللیل میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، اس لیے اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم لذی میں میم پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حجر میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، أَلَمْ تَرَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کیفہ میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے۔ ربک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ بعاد میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، اور حرف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کسی ہم حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو وہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم یخلق میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یخلق میں قاف حرف مستعلیہ ہے پر پڑا جائے، خوا حرف مستعلیہ ہے پر پڑا جائے گا، اور قاف حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اوتاد میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے۔ اوتاد میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، طغوا میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، طغا حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ،
فصب علیہم ربک صوت عذاب. فصب میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. علیہم ربک میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یائلین کا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. اور ربک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ان ربک لبالمرصاد. ربک میں را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. لبالمرصاد میں را ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے. صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ میں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے. انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن میں یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. اذا ما ابتلاه میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. ربہ میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ہا پر الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ میں ربی میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فَيَقُولُ میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے. ربی میں با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تکریمون میں را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ. یتیم میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر عارضی سکون ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تحاضون میں حا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید ہے یہاں پر تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اکلا لما میں لام پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے. لما میں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے.
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، حُبًّا جَمًّا میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور با پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے جیم ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کَلَّا اِذَا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وجاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ، وَجِيءَ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یومئذ بجہنم میں ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ بجہنم میں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ یتذکر میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہے اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یتذکر الانسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، وَأَنَّى میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، نون پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، قدمت میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لحیاتی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، عذابہ احد میں ہا پر الٹا پیش جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وَثَاقَهُ میں ہا پر الٹا پیش جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس میں یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ مطمئنہ میں طا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور ساتھ میں طا حرف قلقلہ بھی ہے جو کہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ارجعی، ارجعی میں الف کے نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو یہاں پر ہم جو خود سے حرکت لگاتے ہیں اسے ہم عارضی حرکت کہتے ہیں۔ یہاں پر الف کے نیچے جو حرکت لگے گی وہ عارضی حرکت کہلائے گی۔ اگر ہم
पिछली आयत से इसे हम मिलाकर पढ़ते हैं तो मुत्मइन्ना तुरजिई पढ़ेंगे, फिर हम इरजिई नहीं पढ़ेंगे। अगर हम मुत्मइन्ना पे वक्फ करते हैं तो फिर हम इरजिई पढ़ेंगे, और रा साकिन से पहले अगर आरजी हरकत हो तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह। इरजिई में या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा का कायदा, और हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा। रादियतम मर्दिय्यह में ता पर दो ज़बर की तनवीन, तनवीन के बाद हुरूफ़े जरमलून में से मीम है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना का कायदा होगा, यानी तनवीन में हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मर्दिय्यह में रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर है तो यहाँ पर रा को पुर पढ़ा जाएगा। फदखुली फी इबादी, फदखुली में दाल हर्फ कलकला साकिन है तो यहाँ पर कलकला खूब जाहिर करेंगे। फी इबादी में बा पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है, इसलिए इसे एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और या साकिन से पहले हर्फ पर ज़ेर है तो यहाँ पर या मद्दा का कायदा है, और वफ़ की सूरत में हर्फ मद्दा तब्दील नहीं होते। वदखुली जन्नती, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्थरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूनत तुराथ अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहुज़ ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔